بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ پارہ نمبر 12 سورۃ ہود کی آیت نمبر 120 کا سہارا لیا ہے۔ سورہ ہود کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی ہے، اگر ہمیں وہ سمجھ آئے تو پھر اپنی شخصیات کے تذکرے کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ اگر کام نبی نے کرنا ہو، اس کی تسلی کے لیے نبی کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر کام امتی نے کرنا ہو، اس کی تسلی کے لیے امت کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہیں جو معصوم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے پیغمبر، ہم گزشتہ انبیاء کے واقعات اس لیے پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو پختہ اور مضبوط کیا جائے۔ آپ نے جس قسم پرسی میں دعوت دی ہے، یہ پہلے انبیاء بھی دیتے رہے۔ اس دعوت کی وجہ سے جن مظالم کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے، گزشتہ انبیاء کو بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو مشکلات آپ کو پیش آئی ہیں، یہ گزشتہ انبیاء کو بھی پیش آئی ہے، لیکن جب ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے، تو جیسے ان کو کامیابی ملی ہے، اے پیغمبر ہمیں بھی ہم کامیابی ضرور عطا کریں۔ اللہ کے نبی معصوم تھے، اللہ نے تذکرہ ان کی تسلی کے لیے معصوم انبیاء کا کیا۔ ہم امتی ہیں اور ہمارا اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ یہ نہ کہا کرو کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اس پر ختم نبوت کے منکرین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی ہوں گے، پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اگرچہ نبی ہیں لیکن بحیثیت امتی آئیں گے۔ اس لیے آپ یوں کہہ دیا کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پیدا ہوگا نہیں، کام امت نے کرنا ہے۔ اور جب بھی کوئی امت کام کرے یا امت کے افراد کام کریں تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات بھی آئیں گی، ان کے سامنے حالات بھی ہوں گے، تو ہم ان کی تسلی کے لیے پھر جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ہم اپنے احباب کی تسلی کے لیے ائمہ اور اکابر امت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن حالات سے آپ گزرے ہیں، ان حالات سے ہمارے اکابر اس سے قبل گزر چکے ہیں۔ اور جس طرح آج ہم کہتے ہیں جو امت کو مزید درپیش مسائل ہیں تو ان کا حل کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں اس کا حل ہمارے اکابر امت کو پیش کر چکے ہیں۔ اور بہت سے حضرات کا گلہ ہوتا ہے آج حالات موافق نہیں ہیں، ان حالات میں کام کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے حالات آج موافق نہیں، اس سے قبل بھی موافق نہیں تھے، اور نہ موافق حالات میں ہمارے اکابر کام کر چکے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے انتخاب امام اعظم ابو حنیفہ کا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اصحاب پیغمبر کے بعد امت میں سے اور امت کے اسلاف اکابر میں سے جس شخص کی تقلید کرتے ہیں، ان کا نام نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔